لیکن یہ سنی ہی ہے. رب کعبہ کی قسم ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. کہ یہ صرف علماء اہل سنت کا عقیدہ نہیں، بلکہ جو اہل علم ہیں ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اہل علم جو لوگ ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ محفل میلاد جو ہے یہ ہر محفل کی بنیاد ہے. محفل میلاد ہر محفل کی بنیاد ہے. ہر محفل کی اصل جو ہے وہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں اس کائنات کے اندر محفلیں بہت سجتی ہیں، کہیں سیرت کے نام سے، کہیں مقصد میلاد کے نام سے، کہیں ختم بخاری کے نام سے، کہیں جناب والا عظمت صحابہ کے نام سے، کہیں عظمت اہل بیت کے نام سے، کہیں 11ویں شریف کے نام سے. تو محفلیں ہر جگہ سجتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان محفلوں کے اندر ہوتا کیا ہے. جتنی بھی محفلیں ہیں ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. میں بلا تفریق بات کر رہا ہوں، مسلک سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں. تمام احباب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ محفلیں جہاں بھی سجیں، جس مسلک کی بھی ہوں، جس مکتب فکر کی بھی ہوں، ان محفلوں کے اندر ذکر اللہ کا ہوتا ہے یا پھر مصطفیٰ کا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے؟ ذرا تصدیق کرتے جاؤ. ایسے ہی ہے؟ تو اب آ جاؤ، باقی محافل کو چھوڑ دو، دو محفلیں لے لو. ایک سیرت کی محفل کو لے لو، ایک مقصد میلاد کی محفل کو لے لو. یہ دو محفلیں، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کی ٹکر میں جو محفلیں کرائی جاتی ہیں وہ سیرت مصطفیٰ کی کرائی جاتی ہے یا پھر مقصد میلاد مصطفیٰ کی کرائی جاتی ہے. ایسے ہی ہے؟ باقی عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، دو محفلوں کو لے لو. مقصد میلاد اشتہار پر ٹائٹل آپ نے پڑھا ہوگا، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھو. مقصد میلاد مصطفیٰ آگے لکھا ہوتا ہے بڑا کر کے میلاد مصطفیٰ، پیچھے چھوٹا سا بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے مقصد میلاد مصطفیٰ. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یارو مقصد بعد میں آیا ہے، مصطفیٰ پہلے آئے ہیں. مقصد بعد میں آیا ہے نا، مقصد بعد میں آیا ہے. اس بات کو سمجھو ذرا، مقصد کیا ہے وہ بعد میں آیا. پہلے کون آیا؟ سارے بولو، پہلے کون آیا؟ مصطفیٰ. تو ایک بندہ کہ ہے میں مصطفیٰ کو نہیں سمجھتا، مقصد کو سمجھوں گا، تو مقصد اس کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گا. مقصد اسی بندے کی سمجھ میں آئے گا جو میلاد مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو میلاد مصطفیٰ کو سمجھے گا. حضور آئے، حضور کی ولادت ہوئی تو پھر مقصد آیا. حضور پہلے آئے، مقصد 40 سال کے بعد آیا. پہلے ہوئے 40 سال پہلے پیدا ہوئے، ولادت پہلے ہوئی، مقصد 40 سالوں کے بعد آیا. مقصد دین تھا نا، مقصد اسلام تھا، تو کب آیا؟ حکم کب ملا؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں حکم آیا کہ میرے حبیب اعلان فرما دے. اب اپنے مقصد کا اعلان فرما کہ تم مقصد کیا لے کر آیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے تیرا، کیا دین لے کر آیا، کیا شریعت لے کر آیا. تو مقصد 40 سال کے بعد آیا. اگر مقصد کو سمجھنا ہے تو پہلے ولادت مصطفیٰ کو سمجھ، کیونکہ مقصد بعد میں آیا، ولادت پہلے ہوئی ہے. مقصد بعد میں آیا ہے، ولادت پہلے ہوئی ہے. پھر لے لو سیرت کو کہ جی میلاد کہاں سے آ گیا، سیرت کی بات کرو. بھائی سیرت کا انکار کس نے کیا ہے؟ سیرت کیا ہے؟ حضور کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، خاموش رہنا، حضور کا سونا، حضور کا جاگنا، یہ سیرت ہے نا. بولتے جاؤ ذرا. میں آج کھول کے چلا جاؤں نا کہ سیرت کیا ہے. حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا بولنا، حضور کا چپ رہنا، حضور کا کلام کرنا، حضور کا سکوت اختیار کرنا، حضور کا کسی سے راضی ہونا، حضور کا کسی سے ناراض ہونا، حضور کا وضو کرنا، حضور کا غسل کرنا، حضور کا بالوں میں کنگھی کرنا، یہ سیرت ہے. حضور کا جنگ بدر میں جانا، یہ سیرت ہے. حضور کا معاشرے کے اندر عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ رہن سہن، تعلقات، اخلاقیات، کمالات، یہ سارا کچھ حضور کی سیرت ہے. تو اب یہ سیرت بھی بعد میں آئی، مصطفیٰ پہلے آئے. اب اگر سیرت کو سمجھنا ہے تو پہلے میلاد کو سمجھنا پڑے گا. پہلے میلاد کو سمجھنا پڑے گا. پہلے میلاد کو. اگر ایک بندہ کہے جی میں میلاد کو نہیں سمجھتا، میں سیرت کو سمجھوں گا، میں مقصد کو سمجھوں گا، تو کبھی بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اگر ایک بندہ کہے ہم قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، باقی ہم کسی چیز کی بات نہیں کریں گے، تو یارو قرآن بھی 40 سال کے بعد نازل ہوا. سمجھتے جاؤ، قرآن بھی 40 سال کے بعد نازل ہونا شروع ہوا. حضور سب سے پہلے آئے.
हुजूर सबसे पहले आए, कुरान भी 40 साल के बाद आया। अब सुनते जाओ, ये जो खत्म बुखारी के जलसे हैं, ये जो मुस्लिम इतनी मोटी किताब है, ये जो तिरमिजी इतनी मोटी किताब है, ये जो नसाई इतनी मोटी किताब है, जिनके ऊपर इनके टुकड़ों का, इनके पेट का दारो मदार चलता है। अरे सुन लो, रब्बे काबा की कसम, जितने भी अहदीस की किताबें हैं, रब्बे काबा की कसम, एक किताब भी ना होती अगर मुस्तफा ना होते। ये किताब तो बाद की बात है, रब का कुरान नाज़िल ना होता अगर मुस्तफा ना होते। अगर तुझे कुरान मिला है तो विलादत मुस्तफा की वजह से मिला है, अगर तुझे रहमान मिला है तो विलादत मुस्तफा की वजह से मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा। ये सब कुछ मिला ही विलादत मुस्तफा की वजह से है। जिनको समझ आइए वो हाथ उठाकर बोलो, जिनको नहीं आई वो रहने दो। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये सारा कुछ बात की बात है, हर चीज की अजमत है, हर चीज शान वाली है, हर चीज मकाम वाली है, लेकिन सबसे पहले मुस्तफा है। सिर्फ मुस्तफा ही नहीं, मुस्तफा की विलादत है। अब किसी का ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, वो मिलाद मनाता जरूर है, जिस रंग से मर्जी है मनाए, लेकिन ये सुन्नी ही है। रब्बे काबा की कसम, डंके की चोट पर कहता है कि अगर जलसा मकसद मिलाद का है तो अंदर मिलाद की बातें क्यों करता है, और अगर महफिल के अंदर विलादत की बातें करता है तो फिर इश्तिहार पर भी लिख के मिलाद मुस्तफा का जलसा है। ये सुन्नी है जो महफिल के अंदर भी मुस्तफा की विलादत की बात करता है तो डंके की चोट पर इश्तिहार पर भी मिलाद मुस्तफा लिखता है।